جس سوسائٹی میں میں رہتی ہوں نا، اس سوسائٹی کا مرد اتنا پس رہا ہے نا قسم سے. اوکے، تو اینڈ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. آدمیوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کے بیچ میں اگر موازنہ کیا جائے نا، تو اس لیے عورتوں کے حقوق کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ عورتوں کے حقوق آدمی سلب کرتے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، میں آدمی ہوں اس لیے میں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں. آدمیوں کو عقل دلانے کے لیے کہ اللہ پوچھے گا آدمیوں نے عورتوں کو کے حقوق روکے ہوئے ہیں، عورتوں نہیں عورتوں کے حقوق روکے ہوئے ہیں، اس لیے عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی. اب ایک بات آدمیوں کے حقوق کی، تو آدمی کے حقوق عورتوں نے تھوڑی روکے ہوئے ہیں، وہ بھی آدمی روکتے ہیں. تو آدمیوں سے اس لیے میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو اور اپنی رائٹ جو ہے نا خود رجسٹر کرواؤ. عورت ایسے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، دیر آر سو مینی لمیٹیشنس. اور جس گہری کھائی میں بیچاری کو ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ اکیلی نہیں اس طرح باہر آ سکتی، اس کو اپنے باپ بھائی شوہر کی ضرورت پڑتی ہے. ان آدمیوں کو میں ایڈریس کرتا ہوں. میں کبھی بھی عورتوں کے حقوق کے اوپر کبھی بھی نہیں عورتوں سے کہا کہ تمہارے حقوق سلب ہونے کے پیچھے تم خود ذمہ دار ہو. میں ہمیشہ آدمیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو تم نے خود یرغمال بنایا تھا، اس کی سوچ کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو. جو اللہ نے آزادیاں دی ہیں وہ تم دیتے نہیں ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے وہ ہم چھین لیتے ہیں، اور بعد میں اس کو جج بھی اسلام کے پرنسپلس کے اوپر کرتے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوں. اس لیے میں عورتوں کے حقوق کی زیادہ بات کرتا ہوں، اور یہ ضروری بھی ہے کہ عورتوں کے حقوق کی زیادہ بات کی جائے. آدھی سے زیادہ امت ہم نے ایسے باندھ کے رکھ دی ہے، اور اس کو اسلام کے نام کی رسی، حالانکہ اسلام نے وہ رسی نہیں ڈالی، ہم نے ڈال دی. ٹھیک ہے، اس لیے عورتیں کتابیں نہیں لکھ رہی ہیں، اس لیے عورتیں انٹلیکچوئل فیلڈز میں نہیں جا رہی ہیں. اور میری ڈیمانڈ عورتوں سے صرف ان کے دماغ کھولنے کی ہے، ذہن کھولنے کی. میں نے تو اینٹ پتھر چٹان پہاڑ نہیں توڑوانے عورتوں سے. وہ تو میں کہتا ہوں آدمی کا کام ہے توڑے، اگر وہ نہیں توڑا تو اس کی غیرت پہ مجھے شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مگر عورتوں سے مجھے فزیکل لیبر نہیں چاہیے، مجھے مینٹل لیبر لیکن ضرور چاہیے. یاد رکھیے گا، یہ مینٹل لیبر عورتوں سے ہم نے چھین لی بھی ہے، اس لیے وہ چھوٹی موٹی چالیں کرتی پھرتی ہے بیچارے، اور کیا کرے وہ. سو میں چاہ رہا ہوں میری بچیاں قوم کی ایٹ لیسٹ 100% نہیں، 80% نہیں، 50% تو کتابیں عورتیں لکھتی ہوں نا. کتابیں لکھنے سے کون روک سکتا ہے آپ کو؟ قلم چلانے میں کون سی محنت لگتی؟ یہاں کی محنت لگتی ہے نا. کون سا ایسا بازار میں جا کے لکھنی پڑتی ہے یا کارپوریٹ آفس میں جا کے لکھنی پڑتی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے وہی مائیں چاہیے اس ملک میں جو خود سوچتی ہوں، اوریجنل تھاٹ پروڈیوس کرتی ہوں. اس میں کون سی غیر اسلامی بات ہے؟ مگر ہم نہیں پریپریشن نہیں دے رہے ہیں اپنی بچیوں کو. دیٹس وائی آپ نے بعض لڑکوں کے حقوق کی اور میں جواب پھر بھی لڑکیوں کے حقوق کا دوں. یاد رکھیے گا. تو ہماری قوم کی مائیں ایسے تیار کر دی ہم نے جو کہ ذہنی طور پہ آزاد ہوں، تو وہ اللہ کے تمام تر پابندیوں کو اپنے اوپر خود نافذ کریں گی. اگر ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوگی تو بے شک اللہ کی پابندی ہی اس کے اوپر نافذ کر جائے، اس کے باپ سے شور سے وہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. آواز آ رہی میری؟ یس. اوکے. اب رہی بات آپ کس طریقے سے. السلام علیکم، جس میں فیصل بہت خیریت سے ہوں. میں اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ نئے رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وچ از اباؤٹ کہ ہماری اس ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں دیکھا جائے تو جتنا زیادہ ایک عورت کو سپریس کیا جا رہا ہے، آن دا ادر ہینڈ مرد کو بھی اتنا ہی زیادہ سپریس کیا جا رہا ہے. اور بہت سی ایسی ایگزامپل ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں کہ اگر ایک بچہ یا پھر وی کین سے کہ ایک مرد وہ کما نہیں رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، پھر بھی اس کو فیملی کی طرف سے ایک برڈن دیا جاتا ہے. ایون دو کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے رزق کا سارا نظام کر جاتا ہے، کہاں اس کو رزق ملے گا، کتنا اس کو رزق ملے گا، کب اس کو موت آ گئی، کون سا یہ راستہ پک کرے گا کہ اس کا لائف کا ٹرننگ فیز ہو جائے گا. انفارچونیٹلی پھر بھی ہمیں ایک اتنا زیادہ اس گلیمرائز کر کے چیزوں کو اور میٹیریلسٹکلی چیزوں کو اتنا زیادہ اپروچ کیا جاتا ہے کہ ایون دو وہ لڑکا جتنا مرضی لوئل ہو، وہ لڑکا وہ مرد وہ جتنا مرضی اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو، اگر وہ کما نہیں رہا ہے، وہ اچھے طریقے سے اپنی فیملی کو اسٹیبلائز نہیں کر کے رکھ رہا ہے، تو اس کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. اور اس میں بیسیکلی ایلیمنٹ آ جاتا ہے رسپیکٹ کا اور آن دا ادر ہینڈ کریج ہونے کا. جب ڈومیسٹک وائلنس میں رکھ رہے ہو آپ اس کو
تربیت اچھی نہیں کر رہے ہو آپ، اس کو اس کے مارکس کم آ رہے ہیں، اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، اور آپ اس کو اتنا زیادہ رگڑ کے رکھ رہے ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیا، اس کی سیلف اسٹیم تو ویسے ہی 0% ہو جاتی ہے کہ مجھے اتنا زیادہ ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میری تو کوئی ایگزسٹنس ہی یہاں پہ میٹر نہیں کرتی ہے. وہ اس کے اپنے اندر ہی سیلف کانشیسنیس میں وہ جلا جاتا ہے، اور وی کین سے انفیورٹی کمپلیکس اس کو شکار ہو جاتا ہے. اور جب ایسے بندے کی آپ شادی کرتے ہو تو پھر وہ کبھی بھی اپنا ہاؤس ہولڈ نہیں بنا سکتا ہے، وہ کبھی بھی لیڈرشپ کوالٹیز کو نہیں لا سکتا اپنے اندر، کیونکہ اس طرح کے کوئی بھی قانون نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کے رائٹس نہیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں نہ بتائے ہیں، جو اسلام نے ہمیں نہ بتائے ہیں. سو وی شوڈ پرووائڈ دوز رائٹس ٹو وومن. جو بھی وومن ہمیں فیمنسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہمیں سگما میل دیکھنے کو سو کالڈ ملتے ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کرنی جو ویسٹ سے نکل کے آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر لانا چاہیے جو ہمیں اسلام پرووائڈ کر رہا ہے.